کہ قرآن کا نفاذ نہیں ہوا ہے، قرآن کا آج تک وہاں پر کوئی قانون نافذ نہیں ہے، بلکہ آج تو یہ ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہے، کاٹنے والا بھی مسلمان ہے اور کٹنے والا بھی مسلمان ہے، غداری کرنے والا بھی مسلمان ہے اور غداری کا شکار ہونے والا بھی مسلمان ہے، عدالتوں میں مسلمان ہے مگر قرآن نہیں ہے، چوک و چوراہوں کے اوپر مسلمان ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے کہ جس آئیڈیا کے اوپر وہ جانا چاہتے تھے وہ آئیڈیا آج تک نافذ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ گولیاں چلتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دنگے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، الیکشنوں میں دھاندلیاں ہوتی ہے، ایمانداری کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے پڑوس کی حالت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیو، قرآن کریم مطالبہ کرتا پھر رہا ہے کوئی جو مجھے اپنی عدالتوں میں نافذ کرے، ہے کوئی جو مجھے اپنے عمل میں نافذ کرے، مگر کوئی قرآن کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، قرآن کریم کو مظلوم مت بناؤ، قرآن کے ذریعے امداد حاصل کرو۔ امت مسلمہ ہے اور رہا داؤد علیہ السلام کی امت، آج داؤدی دنیا کے اندر نظر نہیں آتے، اللہ ماشاءاللہ کہیں ہوگا، وہ سب یہودی عیسائی بس سب انہی میں کنورٹ ہو کر کے رہ گئے۔ اب اس وقت میں اگر امت صحیح معنی میں دیکھی جائے تو وہ صرف امت مسلمہ ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا مقابل کوئی دوسری امت نہیں ہے اور ہے بھی نہیں کوئی دوسری امت۔ اب صرف اور صرف اس دنیا کے اندر کہنے کو عیسائی ہو سکتے ہیں، کہنے کو یہودی ہو سکتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی بھی اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے امتی ہیں۔ آپ کو لگے گا یہ کیسے؟ آپ یہ محسوس کریں گے کہ محمد الرسول اللہ کے امتی کیسے ہیں؟ وہ تو عیسائی ہیں، وہ تو یہودی ہیں، وہ تو دشمن ہیں اس کی امت کے۔ تو ہم عرض کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اس وقت میں قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد تمام کی تمام شریعتوں اور کتابوں کو کینسل کر دیا تھا اللہ نے، اور جب انہیں کینسل کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تب کوئی اگر تورات اٹھائے پھرتا ہے، کوئی اگر انجیل اٹھائے پھرتا ہے، کوئی اگر زبور اٹھائے پھرتا ہے، نہ اس وقت میں اس کے ہاتھ میں تورات کا اعتبار ہوگا، نہ اس کے ہاتھ میں انجیل کا اعتبار ہوگا، نہ اس کے ہاتھ میں زبور کا اعتبار ہوگا، حالانکہ یہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں تھی اور اللہ نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے اوپر انہیں نازل کیا تھا، لیکن اب ان کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ جس ذات نے انہیں نازل کیا تھا اسی ذات نے انہیں کینسل کر دیا ہے۔ نازل کرنے والی ذات ہی کینسل کرنے والی ہو تو پھر کون ہے جو انہیں معتبر قرار دے گا؟ یعنی آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تورات اور انجیل اور زبور کا اعتبار ختم کر دیا جائے کہ انہیں آسمانی کتاب نہ کہا جائے، آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابیں تھی، لیکن قرآن کے مقابلے پر اب انہیں قرآن کے مقابلے پر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کا دور ہے، تورات و انجیل و زبور کا دور اسی دن ختم ہو گیا تھا جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر دنیا آج بھی تورات اور انجیل کے ماننے والوں کو معتبر مانے، یہودی اور عیسائی کو معتبر مانے، تو پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا کرو گے؟ اس لیے کہ جب نبی نہیں رہا کوئی اور آئندہ نبی کوئی آئے گا بھی نہیں، تو ان کی کتابیں جو پہلے پیغمبروں کی تھی انہیں قرآن کے مقابلے میں چلایا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس نے اتارا تھا اسی نے ان سے کینسل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور آپ اس کی مثال اسے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت میں ہمارے پردھان منتری نے رات کے 12 بجے 1000 کے نوٹوں کے اور اس دور میں چلنے والے 500 کے نوٹوں کے کینسل کرنے کا اعلان کیا تھا، تو آج اگر کوئی انہیں بچا کے چھپا کے رکھے ہوئے ہو اور جبکہ ان کے اوپر مہر وہی ہے،
اصلی دستخط ہیں، گورنر کے دستخط ہیں، سارا کاغذ بھی وہی اصلی ہے، مگر چونکہ وزیر اعظم کا اعلان آ گیا کہ اب ان کا اعتبار نہیں ہوگا، تو آج اگر کوئی انہیں لے کر کے آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لانے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ سرکار کا مخالف ہے اور اویدھ کرنسی لے کر کے آ رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے اور اسے سزا سنائی جائے، اسے مخالف حکومت سمجھا جائے گا۔ اس لیے جب آپ محض نوٹوں کے ایک ٹکڑے کو اور کاغذ کے ایک ٹکڑے کو کینسل ہو جانے کے بعد معتبر نہیں کہتے، جبکہ ساری مہر وہی ہیں جو معتبر ہیں، اور آپ نے اسے غیر معتبر صرف اس لیے کہا کہ اس کو وزیر اعظم نے کینسل کیا تھا، تو کیا خیال ہے کہ جسے خود رب نے کینسل کیا ہو آج قرآن کریم کے مقابلے پر اسے لا کے کھڑا کیا جانے لگے، اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہہ دی، میاں ایک بات اور دکھائی اور نظارہ کرا دیا، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مہر لگائی اور آپ کی رفعت شان اور بلندی شان اور عظمت شان کو واضح فرمایا کہ ایک دن اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ کا سفر طے کیا کہ آپ کو اس زمین سے اوپر اٹھا کے آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی جائے گی، آپ کو اوپر بلا لیا گیا، مگر اوپر بلانے سے پہلے آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور بیت المقدس کی سیر کرا کے وہاں پیغمبروں کو پہلے ہی جمع کر لیا گیا، براق پر آپ کو یہاں سے جبریل نے سوار کیا مکہ مکرمہ سے اور سیدھے بیت المقدس فلسطین لے جایا گیا، مسجد اقصی لے جایا گیا، جی ہاں وہی مسجد اقصی جہاں آج خاک و خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، جہاں آج بمباریاں ہو رہی ہیں، جہاں آج نہتوں کے اوپر بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں آسمانوں کی طرف سے آگ برسائی جا رہی ہیں، وہی فلسطین ہے، وہی مسجد اقصی ہے جو آج تمہارے سامنے اپنی زبان حال سے رونا رو رہی ہے کہ امت کے غیور نوجوانوں تم کہاں ہو، میں جہاں پر تمہارے سجدوں سے ترس رہی ہوں، تمہیں کون سی چیز ہے جو میرے پاس آنے سے روک رہی ہے؟ میرا بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، مسجد اقصی لے جایا گیا، اگر رب چاہتا تو آپ کو آخر میں وہاں کی سیر کرانی تھی آسمانوں کی، آپ کو یہاں سے اٹھایا جاتا اور سیدھے آسمانوں پہ لے جایا جاتا، مگر ایسا نہیں کیا، آپ کا اشتاف وہاں کرایا گیا جہاں مسجد اقصی ہے اور وہاں سارے پیغمبروں کو جمع کیا گیا، پیغمبر پہلے سے موجود ہیں، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بلایا اور سب کو وہاں جمع کیا، آپ تشریف لائے، براق یہاں باہر کھڑا ہے اور آقا نامدار کو مسجد اقصی میں بھیج دیا گیا، آپ کے ساتھ انبیاء کرام کی ملاقاتیں ہوئی اور پھر باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھوائی گئی، پیغمبر مصلی پر ہیں، مصطفیٰ کائنات مصلی پر ہیں اور تمام کے تمام پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے پیغمبر نیچے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، تنہا آپ آگے ہیں، سارے مقتدی پیچھے ہیں، سارے مقتدی بنا دیے گئے، آپ کو امام بنایا گیا، انبیاء کرام کو مقتدی بنایا گیا، آپ نے امامت فرمائی، انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور سارے پیغمبروں کو اپنے اپنے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟
اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ او لوگو آئندہ تمہارے ذہنوں میں کسی قسم کی کوئی احساس کم تری کا کوئی جذبہ نہیں رہنا چاہیے. تم احساس سے بالا تر ہو جاؤ اور اپنے اندر یہ کانفیڈنس اور اعتماد پیدا کرو کہ آج تم سب سے بڑے ہو. دنیا میں تم سے بڑا کوئی نہیں ہے، دنیا میں امت مسلمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، دنیا میں امت محمدیہ سے بڑا مقام کسی اور کا نہیں ہے. اللہ نے پیغمبروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد الرسول اللہ کو امام بنا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ساری امتیں جو پہلے آئی ہیں وہ انہی پیغمبروں کی امتیں تھی. جب ان کے مقتدا، ان کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے مقتدی بن گئے ہیں تو ان کی امت محمد الرسول اللہ کی امت کی مقتدی بن کر کے رہے گی. مقتدا بڑا ہوتا ہے، مقتدی چھوٹا ہوتا ہے. جس طرح میرے محبوب کو امام بنا کر، سارے پیغمبروں کو مقتدی بنا کر یہ ثابت کر دیا گیا کہ تمام میں پیغمبر آخر الزماں کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ایسے ہی آپ کی امت کا مقام بھی تمام امتوں میں سب سے بلند و بالا ہے. آپ کی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ بھائی ہر پارٹی کا لیڈر ہے، ان لیڈروں کے اندر دیکھا جائے گا لیڈر کون سا زیادہ جاندار ہے، تو جس پارٹی کا لیڈر جاندار وہی پارٹی جاندار. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں کیوں لے جایا گیا؟ پیغمبروں کی امامت کرائی اور ملاقات کرائی. امامت میں کیا مصلحت نظر آئی کہ سارے پیغمبر مقتدی بنا دیے گئے تاکہ دنیا جان لے کہ جن امتوں کے پیغمبر